الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم واسماعیل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132 اور 33 ہے، جس میں اس کی تفسیر اور ترجمہ سننے سے پہلے اس کی درست قراءت کا بھی آپ سن لیں۔ یہ آیت یہاں سے شروع ہوئی ہے، آیت نمبر 133۔ ام کنتم شہداء اذ حضر، ذال ہے اذ حضر یعقوب الموت، قاف کا خیال رکھنا ہے۔ اذ قال، قال نہیں کہنا، بنیہ ما تعبدون، ما تعبدون عین، من بعدی، من بعدی نہیں کہنا، عین کو نکالنا ہے۔ قالوا نعبد، قالوا قاف سے، نعبد عین، الہ و الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل، اسماعیل عین، و اسحاق حا، الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ یہ آیت نمبر 133۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما نہیں کہنا، کانوا یعملون، یعملون نہیں۔ تو یہ بقرہ کی آیت نمبر 133 اور 134 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جو ابراہیم کی طرف جھوٹی نسبت کرتے ہیں، وہ یہودی ہوں، وہ نصرانی ہوں یا مکہ کے مشرکی، تو اس رد میں اللہ تبارک و تعالی بڑی قوی دلیل دے کے پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتائیں کہ تم جو کہتے ہو کہ ابراہیم یہودی تھے، اسماعیل یہودی تھے، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کیا تم اس وقت موجود تھے؟ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ جھوٹی نسبتوں پہ اعتماد کرنے والوں، جب یعقوب علیہ السلام کو موت حاضر ہوئی، ان کی موت کا وقت آیا، اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو، کس کی بندگی کرو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم بندگی کریں گے تیرے معبود کی اور تیرے باپ دادوں کے معبود کی، ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کی، الہًا واحدا، جو اکیلا معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے حکم پہ ہیں، اسی کے حکم کے فرما بردار ہیں اور اسی کے سپرد اپنے آپ کو کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا، تِلْکَ أُمَّةٌ، یہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب، یہ ایک جماعت ہے سلف صالحین کی، انبیاء علیہم السلام کی، جو گزر چکی، قد خلت۔ اب آپ دیکھیں، خلت کا معنی قادیانی مرنا کرتے ہیں، اور اس آیت کو دلیل بناتے ہیں کہ جتنے نبی آپ سے پہلے تھے وہ مر چکے، اور عیسیٰ بھی آپ سے پہلے کے نبی ہیں۔ اب آپ بتائیں خلت کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ گزر چکے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب منافقین علیحدہ ہوتے ہیں، خالی ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، اپنے بڑوں کے پاس، تو خلا یخلو، اس کا معنی مات یموت نہیں، اور اس آیت کا یہ ترجمہ کرنا کہ وہ سب مر چکے، یہ بالکل غلط اور قرآن میں تعریف ہے۔ خلا یخلو، علیحدہ ہونا، گزر جانا، یہ اس کا معنی۔ لہا ما کسبت، اس امت کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا، جو اس نے
کیا اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا اما کانوا یعملون، جو وہ کیا کرتے۔ اب ان کے اعمال انہی سے تعلق رکھتے ہیں اور انہی کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نہ ان کے اعمال تمہیں نفع دیں گے اور نہ ہی تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ اللہ کے ہاں ضابطہ یہ ہے کہ ہر انسان کل نفس بما کسبت رہینا، کہ ہر انسان اس کی ذمہ داری ہے، پوچھ گچھ ہوگی اس کو جو اس نے کمایا، نسبتیں کام نہیں آئیں گی، اور ایسے ہی خواہ جھوٹی نسبتیں نفع انسان کو نہیں دیں گی۔ اسی لیے تو اللہ نے پوچھا کہ تم یہ جو کہتے ہو کہ ہم ابراہیم کی ملت پہ ہیں، یہود کو اور نصارہ کو پوچھا اللہ نے کہ تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیم کی ملت پہ ہیں، یہ بتائیں کہ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اس وقت جب ان لوگوں نے اپنی بیٹوں کو، اپنی اولادوں کو وصیت کی اور پوچھا کہ تمہارا معبود کون ہے، تو سبھی کی اولاد نے کہا کہ ہمارا معبود وہی ہے جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے، اور وہی ہے جو اکیلا معبود ہے، الہ واحد ہے، اور ہم اسی کے لیے مسلم ہیں، ہم اپنے آپ کو اسی کے سپرد کرنے والے ہیں اور ہم اسی کی اتباع کرنے والے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ تو اللہ نے فرمایا یہ وہ امت ہے جو چلی گئی اور تم سے ان کے کیے کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ تعلیم بھی دی اور ان کے باپ دادوں نے انہیں یہ وصیت بھی کی۔ اسی لیے والدین کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نیک نصیحت اور وصیت بھی کریں اور انہیں نیکی کی دعوت بھی دیں اور انہیں اس پہ قائم رہنے کی تلقین بھی کریں۔ یہ ہمارے لیے ان آیات کے اندر عبرت کا درس ہے کہ ہم ایسے نہ کہیں کہ ہمیں کسی کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی، والدین کو یقیناً پوچھ ہوگی اپنی اولاد کے بارے میں، بلکہ قرآن نے تو یہاں تک بھی کہا وَقَالُوا رَبَّنَا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا، جب اولاد پہ وہ سختی آئے گی اور انہیں ان کے اعمال اور نظریات کی وجہ سے ناکامی دیکھنے کا سامنا کرنا پڑے گا آخرت میں، تو وہ کیا اٹھیں گے، کیا کہیں گے؟ ربنا انا اطعنا، اے ہمارے پروردگار ہم تو فرما بردار تھے، سادتنا اپنے بڑوں کے، اپنے سرداروں کے، وکبرانا اور ہمارے بڑوں کے، فاضلونا السبیل، انہوں نے ہی حق کے راستے کو ہم سے چھپائے رکھا، انہوں نے ہی سیدھی راہ کو ہم سے غائب کر دیا اور سیدھی راہ کو ہمیں سلجھایا ہی نہیں، اس لیے ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ہمیں تو نے عذاب دینا ہی دینا ہے، بس ہمارے باپ دادوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے رؤساء کو ہم سے ڈبل عذاب دینا، کیونکہ ان کی یہ ہماری گمراہی کے بھی ذمہ دار ہیں اور اپنی گمراہی کے بھی۔ اس لیے احباب کرام ہمارے لیے ان آیات میں یہ عبرت ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے چھوٹوں کو، اپنے اولاد کو حق بات کی تلقین بھی کریں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ نے عصر کی قسم کھا کے فرمایا کہ یقیناً انسان خسارے میں، اور خسارے سے بچنے والے کون ہیں؟ الا الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، وتواصوا بالحق، اور حق کی نصیحت کرتے رہے، وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو یہ کہ انسان محض اپنی ہی فکر کرے یا اپنی فکر کے علاوہ وہ اپنی اولاد کو بھی گمراہ ہونے دے اور اس پہ کچھ نہ کہے، یہ انتہائی خطرناکی کی بات ہے اور انتہائی خسارے کی بات ہے۔ ان الانسان لفی خسر، تمام وہ انسان جن کے اندر یہ وصف نہیں کہ وہ اپنے چھوٹوں کو حق کی اور حق پہ قائم رہنے کی، صبر کی تلقین نہیں کرتے، اللہ کی اس وعید کے وہ مستحق ٹھہرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ
کہ اللہ ہمیں جیسے کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو، اے ایمان والو، بچو تم اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو، اپنے چھوٹوں کو، اپنی اولاد کو، اور اولاد کی اولاد بھی جو ان سبھی کو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آگ سے بچانا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی سے بچانا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ بھی سعادت مند ہوں اور وہ بھی سعادت مند رہیں۔ اس لیے مسلمان امت تو اللہ نے اس کو خیر امت ہی اسی لیے بنایا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، جسے دوسروں کے لیے نکالا گیا۔ اب آپ کے دوسرے، آپ کے زمانے والے، آپ کے کولیگز، آپ کے کام کے ساتھی یہ تو ہیں ہی، مگر سب سے زیادہ آپ کی نصیحت کے اور آپ کی تربیت اور ترغیب خیر کے لیے کے حقدار آپ کی اولاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ فکر لگا دے، قوا انفسکم واہلیکم، کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو بھی نارن، آگ سے بچائیں، وقودھا الناس والحجارہ، وہ آگ جس کا ایندھن کون ہوں گے؟ لوگ اور پتھر۔ اللہ اکبر، کس قدر خطرناک آگ کا نقشہ اللہ نے، اور کس قدر شقاوت اور بدبختی ہے اس بات پر کہ اگر ہم لوگ نہ اپنی فکر کریں، نہ اپنے اہل و عیال کی فکر کریں، نہ خود قائم ہوں حق پہ، اور نہ ہی اپنے جو ماتحت اور ذمہ دار اور اہل و عیال ہیں انہیں حق پر قائم رہنے کی تلقین کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس دینی ذمہ داری کو اور اصلاح کی ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ ہمیں کما حق کو سمجھنے اور اس پہ کار بند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔